الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند نعرہ صلوات سامعین محترم اس مجلس اعزا کا سبب کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ کو گزار کرنا ہے جی بلا تخصیص سے مذہب و ملت یہ ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے رزق میں برکت کے لیے کسی وسیلے کے ذریعے خدا سے مانگتے ہیں وہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ان سے تو ہماری گفتگو ہی نہیں گزرانی ہے صحیح ہے وسیلہ ان کا ہوتا ہے جن کا واسطہ پڑتا ہے جن کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑے جی 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 پنجابی محاورے کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں اس راستے کا کیا پوچھنا بزرگان گرامی یہ تو ان لوگوں سے گفتگو ہے جو وسیلے کے قائل ہیں بہت سی دلیلیں ہیں وسیلے کے حوالے سے لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے خلق کرنا اس کا اختیار ہے لیکن وہ بھی والدین کے وسیلے سے ہمیں اس سے بڑھ کر بہت سی بات ہے موضوع یہ نہیں قمر صاحب نے رزق کی برکت کے لیے یہ فرش عزائے حسینی بچھائی مجلس اعزا کا انعقاد کیا حدیث قصہ اس کی محفل کو اپنے یہاں منعقد جو میرے برادران اہل سنت ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو حدیث قصہ ہے یہ صرف شیعوں کی حدیث نہیں ہے یہ وہ واحد حدیث ہے حدیث قصہ یعنی چادر والی حدیث جو ہر مذہب میں اسلام کے تمام فرقوں میں متفق علیہ پائی جاتی ہے کہ یہ چادر اوڑھ کر رسول نے عمل کیا اختلاف کس میں ہے کہ چادر میں کون کون تھا کہاں یہ چادر اوڑھی گئی اور کتنی دفعہ یہ چادر سے وابستہ حدیث ہے لیکن ایک بات طے ہے کہ رسول نے چادر اوڑھی ان میں کچھ ہستیوں کو چھپایا جس کی وجہ سے یہ حدیث قصہ کہلاتی ہے چادر والی حدیث مسلمان مسواک والی حدیث یاد رکھ سکتا ہے نا یاد ڈنڈی والی صحیح ہے یہ مسلمان کی محبت ہے رسول جی 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 بہت اچھی مسواک کیسے کرنا ہے دایاں قدم پہلے رکھنا ہے بایاں قدم بعد میں رکھنا ہے کھانے کے آداب ہر جتنی چیزیں انیس بھائی نے اشارہ کر دیا موضوع یہ نہیں تھا دیکھیے جو شے طے شدہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کی ہر شے طے ہے بنیادی فرض سمجھ لیجئے یہ حدیث ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا بعض جگہ حرام ہے بعض جگہ مکروہ ہے رات کے وقت حرام ہے دن کے وقت مکروہ ہے لیکن ایک طے ہے کہ پانی اگر کھڑے ہو کے پئیں گے تو وہ ناپسندیدہ ہے لیکن وہی پانی اگر آب زمزم ہو تو ہر مسلمان کھڑا ہو کر قبلہ رخ ہو کر پیے گا فرق کیا ہے پانی یہ بھی ہے پانی وہ بھی ہے لیکن وہ کسی معجز نما کے قدموں کا معجزہ ہے جناب اسماعیل نے ابھی حج کا موسم ہے یہ قدرت کا مزاج کہ معصوموں کا سلسلہ ہی مختلف ایک ماں کے اضطراب نے مادر جناب اسماعیل بی بی سارا جب بچے کی پیاس بڑھی تو اضطراب میں دوڑنا شروع کر دیا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب مسلمانوں کا حج ہوگا ہی نہیں جب تک اس ماں کی سنت پوری نہ کر دی یہ میری ذمہ داری ہے کہ آواز کونے تک پہنچاؤں ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قریب آ جائیں تو آواز سنیں
علامہ عباس حیدر آبادی مرحوم کا جملہ ذہن میں آ گیا کہ وہ بے نیاز ہو کر اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اپنی بات انبیاء کے ذریعے آپ تک پہنچائے. آپ اتنے بے نیاز کب سے ہو گئے کہ براہ راست اللہ سے مسلمانوں کا طرز عمل ہے. تو یہ ایک مطلب سمجھ لیجئے کہ اپنے عقیدے کی بنیاد کہ ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے جو اللہ کا رزق تقسیم کرنے والے ہیں. دیکھیے کہ لفظ کی ذمہ داری ٹھیک ہے. مجمع میرے لیے مشکل ہے لیکن ذمہ داری. وسیلہ کہتے کس کو ہے؟ اب زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ جب وہ اللہ قرآن ہم تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ تلاش کرتا ہے کہ ایسے کو وسیلہ بنایا جائے جس میں کوئی عیب نہ ہو. عیب دار کے ذریعے نہیں وسیلہ منتقل نہیں ہوتا. صحیح. ایک بار مسئلہ کہ جعفریہ میں مشکل سی گفتگو ہے لیکن میں تیزی سے گزر جاؤں گا. ہمارے عقیدے میں بنیادی چیز عصمت مطلقہ، یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، معصوم کی عصمت، رسول کی عصمت، رسالت پر، نبوت پر، تمام پر عصمت غالب ہے. عصمت کہتے کس سے ہیں؟ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. یہ نہیں کہ وہ خطا کر نہیں سکتے، بہت اچھے. کر سکتے تھے لیکن کیا نہیں. جو عقیدہ ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں یا امام ہیں وہ خطا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان کی خلقت میں خطا کا امکان ہے ہی نہیں. یعنی ان کی سرشت میں خطا رکھی ہی نہیں گئی. بہت اچھے. آدم پر ہم اس لیے فوقیت دیتے ہیں کہ آدم سے ترک اولا کا اندیشہ ہے. بات مشکل جی جی جی. بات خلقت کی ہے. ایک دفعہ درود مجمع سے بھی آشنائی ہے، مشکل گفتگو نہیں کر سکتا لیکن ایک بات وہاں تک پہنچ جائے جو اس محفل میں نئے ہیں. آپ قرآن خوانی کروا لیتے، جی جی وہی برکت ہے. ٹھیک ہے. گھروں میں ہوتی ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. آپ اللہ کا ورد کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. بھائی ایک اصول تو طے ہے نا کہ چاہے اللہ کا ورد ہو چاہے قرآن خوانی ہو، مقصد کیا ہے کہ ہماری منت پوری ہو، ہماری مراد پوری ہو. بہت اچھے. مانگنا اللہ سے ہے لیکن یہ مانگنے کے طریقے مختلف ہیں. تو گزارش اتنی کرنی ہے کہ آل محمد بولتے ہوئے قرآن ہے، یہ خاموش قرآن ہے. اس کمیونیکیشن کے زمانے میں خاموش سے زیادہ مدد ملے گی یا بولتے ہوئے سے زیادہ مدد ملے گی؟ غلط فہمی دور کر دو. تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دو. جی جی صنعت کے طور پر جنگ صفین کا میدان، 6 مہینے کی جنگ، ٹھیک ہے. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. کچھ ایسے بھی ہیں جو دونوں کو برابر کا سمجھتے رہیے بزرگان. ایک مقام پر امیر شام کے لشکر کے لوگوں نے جب جنگ فتح ہونے لگی تو وہ قرآن جو حافظوں کے سینوں میں محفوظ تھا اسے نوک نیزہ پر بلند کر کے سامنے لے آئے علی کے. تو جو علی کے ساتھ تھے انہوں نے جب قرآن کو دیکھا کہا ہم ان سے نہیں لڑیں گے. نہج البلاغہ میں اس وقت مولا کا ایک خطبہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش قرآن کو دیکھ رہے تھے، بولتے ہوئے قرآن کو نہیں دیکھ رہے تھے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. فرق کیا ہے؟ دیکھیے بس 2-4 جملے. عام لوگوں میں اور آل محمد میں فرق کیا ہے؟ جی زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ دونوں کا ذریعہ ایک ہے. وہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ قلب محمد پر اترا ہے. وہ قرآن قلب محمد پر، محمد کے قلب پر اترا ہے. اور
شدہ عمل ہے کہ نماز کے ارکان، سجدہ، وقفہ، یہ سب مستقل ہے. لیکن اگر کوئی دوران نماز پشت رسول پر آ جائے، حکم یہ ہے کہ تسبیح کو 3 دفعہ زیادہ نہ پڑھے. لیکن اگر پشت رسول پر کوئی آ جائے، یہ اپنی ثوابدید ہے. کسی میں اتنی ہمت ہو تو بزرگان کرام قربتیں تلاش کرنا اور بات ہے، عالم سجدہ پہ پشت پر آ جانا اور بات ہے. وہ رسول جو بدعتوں کو روکنے کے لیے آیا، اس کا فرض کیا تھا کہ نماز کو منقطع کرتا، حسین کو پشت سے اتارتا، پھر نماز پڑھواتا. لیکن تاریخ ڈھونڈ کے بتائیے، نہ رسول نے نماز دوبارہ پڑھی، نہ ان کے پیچھے کسی اصحاب نے نماز دوبارہ پڑھی. ایک بات تیزی سے گزر جاؤں، یہ نماز کے دوران اگر غیر اللہ کا ذکر خیال آ جائے تو نماز باطل. جی جی. ہم حسین کا نام آ جائے، اہل بیت کا نام آ جائے تو نماز باطل. ہماری آپ کی نماز حسین کا خیال آ جائے تو باطل. وہ جو رسول سجدے کو طول دے رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں نہیں کہ پشت پہ کون آگے بیٹھا ہے؟ اچھا اگر نہیں بھی ہے، نعوذ باللہ نہیں بھی ہے، ذہن میں نہیں بھی ہے، تو وہ جو قرآن لے کر آیا وہ نازل ہوا. کہ رسول اللہ سلام کے بعد کہتا ہے کہ سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اتر جائے. بہت اچھا بات، بہت اچھا. کوکب الدری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا، اور مجھے 2-4 جملے کہتے ہیں. رسول کے ذہن میں ہے کہ حسین پشت پہ ہے، تو یہ اللہ کے خیال کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا حسین کے خیال کے ساتھ؟ اچھا ایک گزارش اور دیجیے گا، سائڈ بائی سائڈ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ میرا ساتھ دیجیے. بسم اللہ. آپ بھی زیادہ سکیں گے ماشاءاللہ. دیکھیے ایک گزارش ہے، اور یہ متفق علیہ بات ہے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی. رسول امامت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اصحاب کی صفیں ہیں، اس کے پیچھے مسجد کا دروازہ ہے. ذرا ویژوائز کیجیے. نماز کے لیے بنیادی شرط ہے کہ جب تک شانے سے شانہ جڑا ہوا نہ ہو، جی جی. صف مکمل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. نماز میں دیکھا ہوگا آپ نے، اگلی جگہ خالی ہو تو آپ کہتے ہیں آگے آ جائیں. جی آگے آ جائیں. ہاں. جب تک پیش امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کے شانے سے شانہ جڑا ہوا نہ ہو، پوجا وہ نماز جو شمع رسالت کے پروانے رسول کے پیچھے پڑ رہے ہوں بزرگان گرامی، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اب ایک بچہ ہے، چاہے 8 سال کا ہے یا 12 سال کا، جو بھی عمر لکھی گئی، 6 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا، وہ دروازے سے داخل ہو رہا ہے، پشت رسول تک پہنچا کیسے بزرگان گرامی؟ جی 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 جی. صفوں کو چیرتا ہوا آیا ہوگا نا. جی جی. اب جو آ رہا ہے تو راستہ دینے والے کے ذہن میں ہے نا کہ کوئی راستہ لے رہا ہے. بہت اچھا ہے. عام گھرانے کا بچہ نہیں ہے، بہت اچھا ہے. آل محمد کے گھرانے کا بچہ ہے بزرگان گرامی. ہر صحابی نے دوران نماز اسے راستہ دیا تو وہ وہاں تک پہنچا ہے نا بزرگان گرامی. کیا سوچ کے راستہ دیا؟ کون آ رہا ہے؟ نماز کے دوران خیال آیا ہوگا نا حسین آ رہا ہے. تو جب حسین کے خیال سے نہ رسول کی نماز باطل ہوتی ہے نہ اصحاب کی باطل ہوتی ہے، تو ہماری آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد ایک عمل بتایا، بس یہ آخری میں، اس کے بعد رسول نے ایک عمل بتایا. جی جی. رسول کو اختیار ہے کہ پشتے اتار دیں، لیکن جبریل کا نزول ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک حسین خود نہ اتر جائے، جب تک حسین خود نہ اتر جائے، وہ کم سن بچہ نہیں بزرگان گرامی، حسین جانتے ہیں اور رسول بھی جانتے ہیں جی جی. کہ یہاں مقصد حسین کا تعارف کرانا ہے، نماز کا نہیں بزرگان ہوتا. بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. صاحب کی بہت اچھا ہے. مولانا اصغر در صاحب کی تقریر ہے، ان دونوں کا حوالہ دے کر آپ کی خدمت میں اور غیبت تمام. جی جی. منبر پر رسول بیٹھے، آیات الہی کا نزول ہو رہا ہے اور منبر سے بیان فرما رہے. جی جی جی. رسول ہے، قرآنی آیات کے علاوہ گفتگو نہیں کرتا، نہیں.
گفتگو کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوگا, کوئی آیت بیان کر رہا ہوگا. اتنے میں دروازے سے حسین داخل ہوئے. ابا کے دامن سے پاؤں پھنسا اور حسین لڑکھڑائے. دیکھیے توجہ رکھیے گا, ادھر لڑکھڑائے, حسین نے خطبہ چھوڑا, ممبر چھوڑا, جا کو حسین کو گود میں اٹھایا, گود میں لا کر ممبر پر آئے. اب عقل کیا کہتی ہے کہ رسول نے جو سلسلہ منقطع کیا تھا وہی سے سلسلہ شروع کرنا چاہیے. بزرگان گرامی, جو آیتوں کا سلسلہ ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے. آیتوں کے نزول اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, رسول نے کیا کیا, اس کے بعد جو چیز جہاں چھوڑی تھی وہاں سے حسین کا تعارف شروع کیا. لوگوں جانتے ہو نا یہ حسین ہے کون؟ جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ چہرے کو چوما, اس کے بعد گلے پہ بوسہ دینا شروع. وہ جو ایک ایک لمحے کو مسلمان اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا تھا, رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کوئی آنسو کی رونے کا مقام نہیں ہے, لیکن رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ جو اضطراب میں تھے, جو محبت پہ ڈوبے ہوئے صحابہ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ میرا بچہ فرات کے کنارے بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے. خدا آپ کے آنسوں کو قبول کرے, خدا اس مقصد کو قبول کرے. اب ہماری روایت ہے, ایک مقتل کے جملہ, آنسو آ گئے. مجمع برخاست ہوا, رسول نے حسین کو گود میں اٹھایا, گود میں اٹھا کر اس دروازے پہ آئے جسے در سیدہ کہتے ہیں. حسین دوڑتے ہوئے آئے, ماں نے گود میں لیا. مادر گرامی آیا, عجیب واقعہ ہوا, سارا واقعہ سنایا. ماں کے چہرے پر ذرا سا اضطراب, بیٹا نانا کی نماز کے دوران تم پشت پہ سوار ہو گئے تھے؟ ہاں بیٹا, ہاں مادر گرامی. کہ ایسا نہ ہو نانا ناراض ہو جائے. ذہی صاحب کا جملہ بزرگان گرامی ذمہ داری کے ساتھ. اماں یہ بات ہے کہ رسول کے سجدے کے دوران میں پشت پہ سوار ہو گیا, تو اماں لو آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں. رسول نے تو سجدے سے سر اٹھا لیا تھا, لیکن تیرا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا کہ دشمن سر کاٹ کے لے جائے تو لے جائے, حسین سجدے سے سر نہیں اٹھائے. کربلا کے تحت کربلا جانے والے ظاہر بےتاب بیٹھے, خدا ان سب کو اس مقام پہ لے جائے جسے قلعہ زینبیہ کہتے ہوئے. سجدہ کیسے کیا بزرگان گرامی؟ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین خیمے میں آئے. زینب و کلثوم میرا سلام آپ کو قبول کرتا. 72 قدم کا فاصلہ ہے بی بی کی زبان میں. قتل گاہ سے قلعہ زینبیہ کا فاصلہ 72 قدم ہے. بس بزرگان گرامی زحمت تمام. خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے. ہمارا عقیدہ ہے جہاں کی فرش ازا ہوتی ہے نا, کوئی جگہ ہو اور کوئی آئے نہ آئے, دو معصومین کی موجودگی لازمی ہے. ایک وہ زنجیروں والا جو کربلا سے کوفہ و شام اسیروں کے قافلے کا نگہبان کرتے, وہ کہیں آ کے آپ کے درمیان بیٹھ جاتا ہے. اور مستورات میں ایک بی بی بقیے سے جاتی ہے شام. زینب اٹھو تو حسین کے رونے والے آ گئے. زینب کہتی ہے مادر گرامی میں ایسے نہیں جاؤں گی, صرف میں ہی نہیں ترسی ہوئی, میری سکینہ بھی وہ آ کے کئی مستورات کے درمیان بیٹھ جاتی. جب آپ گریہ کرتے ہیں نا, آپ نے بہت سے مناظر دیکھے, کسی کی ماں سے بیٹا جدا ہو جائے تو ماں بین کرتے ہوئے یہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ کس عالم میں ہے. ایک بیٹا اگر کسی ماں سے جدا ہو جائے تو وہ بین کرتے ہوئے دیکھتی نہیں کہ گریہ کی آواز کیا ہے. جس گھر سے 72 جنازے نکلے
اللہ تجھے ناسوں کا واسطہ ہماری سوا واسطہ محمد والے محمد کا جو چشم گریا کے ساتھ اس فرش ادائے حسینی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو مومن جو شرکائے محفل پریشان حال ہیں جال محمد کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جو کاروبار میں برکت کے لیے فرش ادا پہ بیٹھے پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کا شفائے کامل عطا فرمائے. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دلا. امید کی مغفرت فرما. اشتیاق زیدی، شاہ ناصر، اسرار زیدی اور تمام مرحومین کو جمال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. ان تمام مرحومین بالخصوص اور بالعموم جو لوگ یہاں شریک ہیں ان سے متعلق جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.